بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ اسٹوری سینٹر۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جسے سن کر سب کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ ہم 1988 میں جب 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے، اس وقت اسکول یونیفارم میں کیمل کی شلوار قمیص اور سفید جوتے ہوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے تمام طلباء یونیفارم پہن کر آتے تھے سوائے 2-1 کے جو غریب ہوتے تھے۔ ایک دن صبح کی اسمبلی کے دوران میٹرک کے طالب علم بھیکھو مل بغیر یونیفارم کے اسمبلی کی قطار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر کی نظر اس پر پڑی، بہت ہی غصے میں بھیکھو مل کو کالر سے پکڑ کر باہر لے کر آیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کا غصہ دیکھتے ہوئے بھیکھو مل زور زور سے کہنے لگا، سائیں میری بات سنیں، سائیں میری بات سنیں، میرا باپ باسو مل غریب آدمی ہے، وہ مجھے کہاں سے یونیفارم اور جوتے لا کر دے سکتا ہے؟ مجھے آپ مارے نہیں، میں کل سے اسکول نہیں آؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر استاد غلام حیدر کھوکھر نے اسے چھوڑ دیا اور اسٹیج پر چڑھ کر تمام طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کے بعد بھیکھو مل ایک کلاس میں آئے گا۔ آج آپ کو جو جیب خرچی ملی ہے وہ آپ بھیکھو مل کو دے دینا تاکہ وہ یونیفارم خرید سکے۔ میرے پاس حسب معمول 8 آنے جیب خرچ تھا، سوچا آج کے دن سموسہ نہیں کھاؤں گا، وہ میں بھیکھو مل کو دے دوں گا۔ کلاس میں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کلاس کے ٹیچر استاد فقیر محمد حیات حسبانی کلاس میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھیکھو مل بھی استاد سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 1 روپے کے چند نوٹ اور کچھ سکے تھے جو شاید اس نے اپنی کلاس سے جمع کیے تھے۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی نے بہت غصے میں ہم سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کو پیسے نہیں دے گا، اور بھیکھو مل کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں کہا کہ ڈوب نہیں مرتے جو بھیک مانگتے پھرتے ہو؟ کیا ابھی غربت کی آڑ میں ساری زندگی بھیک مانگتے پھرو گے؟ واپس اپنی کلاس میں جاؤ اور جن جن سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آؤ، میں تمہیں یونیفارم لے کر دوں گا۔ بھیکھو مل استاد کے کہنے پر واپس اپنی کلاس میں گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے آ گیا۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو؟ بھیکھو مل نے جواب دیا کہ میرا باپ موچی ہے، میں بوٹ پالش کرنا اور جوتوں کی مرمت کا کام کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ استاد نے پوچھا کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اس نے کہا 1 لکڑی کی پیٹی اور چند برش پالش سب ملا کر کوئی 150 روپے میں سب سامان آ جائے گا۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپے گن کر دیے اور کہا کہ یہ ادھار ہے تو مجھے روز کے حساب سے ہر ہفتے 7 روپے واپس کرنا۔ اس کے بعد مجھ سے کاپی مانگی اور اس کے 3 کوڑے صفحات پھاڑ کر نکال لیے اور ان پر کچھ لکھنے لگے۔ تینوں چٹھیاں بھیکھو مل کو دیتے ہوئے کہا، ایک چٹھی رشید پنجابی کو دینا، وہ تمہیں کپڑا دے گا اور تمہیں 1 روپے روزانہ کے حساب سے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی خالق دینا منگی کو دینا، وہ تجھے بوٹ دے گا، اسے بھی 1 روپے روز کے حساب سے قرض واپس کرنا ہے۔ یہ تیسری چٹھی یوسف درزی کو دینا، وہ تمہیں یونیفارم سی کر دے گا، اسے بھی 1 روپیہ روزانہ دینا ہے۔ 4 روپے قرض اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کمانا ہے تاکہ تم قرضہ چکا سکو، اور اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو ساری زندگی بھیک مانگتے ہی رہو گے۔ بھیکھو مل وعدہ کر کے چلا گیا۔ بعد میں استاد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اور بوٹ پالش ہمیشہ بھیکھو مل سے کروایا کریں۔ وقت تیزی سے گزر گیا، 12 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ 1999 میں ہائی اسکول کرونڈی میں 10ویں کلاس کے طلباء کی الوداعی پارٹی ہو رہی تھی۔ استادوں کے ساتھ شہر کے معززین کو بھی دعوت تھی۔ تقریر کرنے کے لیے شہر کی ایک بڑی فلور مل کے معزز جنرل مینیجر بھیکھو مل کو دعوت دی گئی۔ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر ریبین کا چشمہ رکھے اپنی تقریر میں اسی اسکول میں پیش آئے۔ 1988 کا قصہ سناتے ہوئے زاروں قطار روتے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے اپنے استاد فقیر محمد حیات حسبانی کے پیروں کو چھوتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ایک کامل استاد نے مجھے بھیک مانگنے سے بچایا اور محنت کا سبق دیا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔